خیر صاحب، آج جو سیز فائر ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے کی صورتحال؟ ابھی تک آفیشیل سورسز کی جانب سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، آلدو العربیہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور کچھ دن پہلے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کی صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ خبر جو ہے وہ ترکش میڈیا کی طرف سے ریلیز کی گئی تھی کہ دونوں جی فریقین جو ہیں ان کے مابین اس بات پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اس 60 روزہ جنگ بندی کو توسیع دے دی جائے گی فار another 6 days۔ لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف پلٹیں تو ایران کا موقف یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے اور اسرائیل دونوں نے اس کے اوپر پہلے دن سے آج تک کبھی عمل درآمد ہی نہیں کیا جی اور تسلسل کے ساتھ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ ابنائے ہرمز میں ایسی تیسی کراتا رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے اس نے لبنان کو لے کے جس قسم کی وائلیشن کی اور غزہ کے اندر جس قسم کی کارروائیاں جاری ہیں، اس کے حساب سے ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 60 روزہ جو جنگ بندی تھی اس کے اندر کہیں کوئی معاہدہ نہیں تھا، نہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے اور نہ ہی نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانین پوزیشن از کرسٹل کلیئر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ بندی میں توسیع کی بات تو اسی صورت میں کر سکتے ہیں اگر امریکہ نے جو مفاہمت کی یادداشت اسلام آباد میں فائنل ہوئی تھی اس کے تحت 60 روزہ جنگ بندی پر سنجیدگی سے عمل کیا ہوتا اور اپنے اس چیلے کو روکا ہوتا لبنان کے اوپر فوج کشی کرنے سے، تو بات کسی صورت میں آگے بڑھ سکتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ریالٹی میں پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو اسرائیل اور امریکہ کا جہاں جہاں یعنی موقع ملا ہے انہوں نے جارحیت، بربریت اور فوج کشی میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ 3 مرتبہ اس جنگ بندی کے بعد باقاعدہ ٹرمپ نے اعلان کر کے ہم ایران کے اوپر فوج کشی کی ہے اور فضائی حملے کر کے وہاں جو تباہ کاری کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ انتہائی ڈھٹائی سے وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے ہیں۔ یہ الزام نہیں ہے کہ ایران الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ نے وائلیشن کی ہے، امریکہ کی وائلیشن پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو ایک تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرانین موقف جو ہے وہ بہت درست ہے، اور امریکہ کو اپنا یہ رویہ بدلنا پڑے گا اور اپنی اس ناجائز اولاد کو لگام دینی پڑے گی جس کا نام نیتن یاہو ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ایک بیان ہمارے سامنے بن گویار جو ان کے وہ وزیر دفاع ہیں، ڈوب مرنا چاہیے میرے خیال سے ٹرمپ کو یہ بیان سن کے، جو یہ کہتا ہے، جو وزیر یہ کہتا ہے اسرائیلی کے 30 سے 40 فلسطینیوں کو روزانہ ہلاک کرنا ضروری ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ یہ حال ہے ڈھٹائی کا اور یہ حال ہے ظلم و بربریت کا، اور اس کے باوجود جو ہے کہ پوری دنیا کی زبانیں گونگ ہیں اور ہماری مسلم لیڈرشپ کے تو خیر صدقے ہی جائیں۔ میں اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ جو 3 ملکی معاہدہ ہوا ہے جسے ہم مکہ معاہدے کے نام سے جانتے ہیں، ٹرمپ صاحب اچانک اس کی تعریف کرتے نظر آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش، اس کے دھوکے میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ انہیں پتا ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے ابتدا ہو گئی ہے خلیجی ممالک کی امریکہ سے توقع اٹھ جانے کی کہ امریکہ کبھی بھی ان کی سیکورٹی کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگائے گا۔ یہ ابتدا ہے۔ بہت سارے ممالک نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور بہت سارے ممالک جو ہیں اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ معاہدہ جسے مکہ معاہدہ کہا جا رہا ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ خلیج سے مشرق وسطیٰ سے امریکی انفلوئنس ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، مجھے بہت تکلیف بھی ہے اور میں اس کے اوپر بڑے شدید رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ سہ افریقی معاہدہ جو ہے خطے کا دفاع یقینی بنانے میں کردار ادا کرے گا، یہ میں مانتا ہوں اور اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے جو تعریف فرما دی ہے بالخوشامد کی آخری حدیں پار کرتے ہوئے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی ٹالنے اور لاکھوں افراد کی زندگیاں بچانے میں جو خراج تحسین انہوں نے پیش کیا ٹرمپ کو، ان کی یادداشت کا ایک حصہ کام کر رہا ہے اور جو مفروضے پر مبنی ہے، اس میں حقیقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب کو نظر نہیں آتا کہ 75,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا، 2 لاکھ کے قریب افراد کو مفلوج کرنے کا، 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مظلوموں کو بے گھر کرنے کا کریڈٹ بھی تو ٹرمپ کو اور اس کے چیلے کو ہی جاتا ہے نا۔
حال ہے جو ایک لفظ ان کے منہ سے نکل جائے. مجھے تو اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے. اینڈ آئی اسٹرانگلی پروٹیسٹ نہ صرف اپنے پرائم منسٹر کے ایٹیچیوڈ پر بلکہ پوری مسلم امہ کی لیڈرشپ کے اوپر, جو ٹرمپ کی بجائی گئی بنسری کے اوپر ڈانس تو کرتے ہیں لیکن سچ بولنے کے لیے تیار نہیں. اور آدھا سچی بول دو خدا کے واسطے اگر آپ کو توفیق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, یہ جو مکہ پیکٹ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کی تعریف کر رہے ہیں, پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کی تعریف کر رہے ہیں, یہ کیا کافی ان ایکسپیکٹڈ موو تھا؟ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ امریکہ میں اس کو اس طرح سے دیکھا جائے گا. تو کیا صدر ٹرمپ اس الائنس کو ایران کے خلاف ایک الائنس تصور کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی یہ ان کی دل میں چھپی ہوئی خواہش ہے جس کی طرف آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا ہے. ان کا خیال یہ ہے, ان کو ڈر یہ ہے, ان کا خوف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سٹیج پر آ کے ایران بھی اس کا حصہ بن جائے. لہٰذا وہ دوسرے خلیجی ریاستوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ایران کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا کہ ایران کی لیڈرشپ کے کئی اہم لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اس معاہدے سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس خطے کے دفاع کے لیے ایک اہم قدم ہے. اس سے میرے خیال سے نیتن یاہو, ٹرمپ, ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی ہے. ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ خلیجی ریاستوں سے ان کا اب عمل دخل ختم ہونے والا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال ساتھ ساتھ دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. وہ یہ کہ ٹرمپ نے اب ایران کے بعد عمان کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تم نے ابنائے ہرمز کے حوالے سے امریکہ کی کوششوں میں کوئی مداخلت کی تو ہم شدید ترین بمباری کریں گے. اب تو مسلمان ممالک کی اور خاص طور سے خلیجی ریاستوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جو بھی ملک, جو بھی ریاست, جو بھی حکمران ٹرمپ کی مرضی کے خلاف اپنے مفاد میں, اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کوئی بھی کام کرے گا, اس کو اسی طریقے سے وہ جاہریت اور بربریت کا نشانہ بنائیں گے جس کی کوشش وہ ایران کے خلاف کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں مکہ پیکٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہ آخر کار یہ خلیجی ممالک جو ہیں یہ اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہوں گے, تو کیا وہ انکانشیسلی یا انڈائریکٹلی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امریکہ ول نو لانگر پرووائڈ دیم اینی سورٹ آف سیکورٹی؟ دیکھیے, دس از ڈسیپٹیو اسٹیٹمنٹ. یہ جو اس طرح کے فیلرز چھوڑے جاتے ہیں نا, یہ ہر چیز کو اپنی سمت میں اور اپنی مرضی سے موڑنے کی کوششیں میں ان کو قرار دوں گا. امریکہ نے اس طریقے سے اپنے الائز کو ہمیشہ, تاریخ شاہد ہے, ڈسپشن کا نشانہ بنایا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہندوستان نیوکلیر پاور بن رہا تھا تو یہی امریکہ اور انکل سیم جو ہیں انہوں نے چپ سادھی ہوئی تھی, لیکن جو ہی ہم نے اس کے اوپر این اپنی پالیسی کے مطابق کہ اگر ہندوستان بھارت جو ہے وہ این پی ٹی پر سائن کرے گا تو ہم بھی کریں گے, اگر وہ دھماکہ کرے گا تو ہم بھی کریں گے. مجھے بتائیے کہ ہندوستان کے معاملے میں کوئی ایک بیان مجھے بتا دیجئے پورے مغرب کا, پورے ویسٹ کا, پورے امریکن ریاستوں کا کسی نے اف تک کی ہو. لیکن جو ہی ہم نے 28 مئی کو اپنے دفاع کے لیے ایٹمی دھماکہ کیا ہندوستان کے بعد, پوری دنیا کو ایسے لگتا ہے جیسے موت پڑ گئی ہے. موت کی یعنی اس طریقے سے ریئیکٹ کیا انہوں نے جو ہم نے پھر بعد میں بھگتا بھی. ابھی آج کے دن جو ہے وہ ایک سیز فائر جو ایگزسٹ کر رہا تھا 60 دن کا, وہ آج کے دن ایکسپائر ہو جائے گا. اس سچویشن پر ڈونلڈ ٹرمپ جب ایران کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اب ایران جو ہے وہ سفید جھنڈا لہرا کر سرنڈر کر دے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایران سے سرنڈر کی ڈیمانڈ کریں؟ دیکھیے, میں نے کہا نا کہ جب کوئی بے وقوف آدمی خواہشات کرنے لگتا ہے تو نہ اس کو زمینی حقائق سے کوئی تعلق رہتا ہے اس کا, نہ اس کا آنے والے دنوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی خدشہ اس کو لاحق ہوتا ہے. اس نے صرف دعویٰ کرنا ہوتا ہے, اس نے جعلی بڑک مارنی ہوتی ہے. وہ ٹرمپ اس کے ماسٹر ہیں, بادشاہ ہیں. ان کو کوئی یہ تو بتائے کہ آپ جن سے سفید جھنڈا لہرا کر سرنڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس پوری قوم نے آپ کے خلاف لال جھنڈا لہرایا ہوا ہے, جو ایرانی روایت کے مطابق جب تک انتقام مکمل نہیں ہوگا وہ جھنڈے لہراتے رہیں گے. مسٹر ٹرمپ, آپ کے سپر پاور کا صدر ہونے کا حال یہ ہے کہ آپ ایک دیگر ملک سے اپنے وطن واپس جاتے ہوئے اپنے طیارے سے چھپ کے ایک ٹرک میں نکلے اور C-130 میں بیٹھ کے لندن پہنچے. یہ تو آپ کے خوف کا عالم ہے.
جس قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفید جھنڈا لہرا کے سرنڈر کر دے. ایک بات تو یہ بخار صاحب لیٹس بی پریکٹیکل. ہم سچویشن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو ایران کو ملیٹریلی امریکہ ڈیفیٹ نہیں کر سکا ہے, وہ سرنڈر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مگر ایران نے ایک ہارڈ لائن لیے ہوئے ہے. امریکہ تقریباً تمام تر آپشنز استعمال کر کے دیکھ چکا ہے, چاہے وہ ایریل بامبنگ ہو, چاہے وہ اپنے بحری بیڑے یہاں لے کر آنا ہو, اکنامک پریشر بلڈ کرنا ہو. اب اس جنگ کا اینڈ کیا ہوگا, نکلے گا کس طرح سے امریکہ اس سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو امریکہ کی خواہش ابھی بھی یہ ہے کہ وہ ایران کو شکست دے کے اس علاقے سے ایک فاتح کے طور پہ واپس لوٹے گا, تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارمان کم نکلے والی بات ہے. ٹرمپ should forget this, that he will ever return to his country as a conqueror of Iran. یہ تو ہونے والا نہیں ہے. اور یہ اس کی وار مشینری, یہ اس کا میڈیا, یہ اس کے پالیسی میکرز اس کو بتا چکے ہیں. پوری قوم نے اس جنگ کو ڈسون اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ جنگ جیت رہے تھے, یہ اس لیے انہوں نے سرنڈر کیا کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. وہ کہتے ہیں نا, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو جو کچھ امریکی عوام نے کہا وہ انہیں 3 مہینے کے بعد بھگتنا ہے. میری بات یاد رکھیے گا, نومبر کا مڈ ٹرم الیکشن از ناٹ فار اوے. لیکن ابھی تو بہت ساری باتیں مجھے کرنی ہے, مجھے اجازت دیجیے. جی بالکل. اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے کو طاقت سے آگے بڑھایا ہے اور دشمنوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں ایران کے صدر مسعود پزشکیان. پاسداران نے کہا ہے کہ امریکہ اسلام آباد معاہدے جو مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے گا تب ہی آبنائے ہرمز کھلے گا, ادروائز اس کا کوئی امکان نہیں ہے. لاسٹ but not the least in this context, جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کی فضائی دفاعی پیداواری صلاحیت کا 85% حصہ ابھی تک اسی طرح سے محفوظ ہے, اور بہت سارے ایسے آپشنز ہیں جنگی جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے ہیں. وہ ایک اور بات جو میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کہنا, وہ یہ ہے کہ ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان کو ہم سوائے ایک دیوانے کی بڑھ کے اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں. اگر اس نے کبھی یہ کوشش کی کہ زبردستی اس کے اوپر قبضہ کرے تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ کہتا ہے کہ مذاق میں بھی یہ کہنا کہ ہرمز کبھی بھی دوبارہ اس صورتحال میں جائے گی جس میں جنگ سے پہلے تھی, تو یہ ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ایسی سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ اب بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ تو ویسے بات کر رہے ہیں کہ بیک چینل راستہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, اور وہ بھی ڈائریکٹ IRGC سے. دیکھیے, میں اس طرف آتا ہوں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ وہی جنگ ہے نا جو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم 3 دن میں ختم کر دیں گے. یہ وہی جنگ ہے نا کہ کہا تھا کہ زمینی فوجیں بس اتریں گی اور اس کے بعد سب چیزوں پر قبضہ ہو جائے گا. یہ وہی جنگ ہے نا جس کے بارے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ایران میں, نہ وہاں فوج ہے, نہ وہاں فضائیہ ہے, نہ وہاں نیول ہے, نہ وہاں. اور اب تو بے وقوفی کی اس حد تک چلے گئے, کہا کہ پاسداران ملک چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے, ایک یعنی دنیا کی ایک بڑی طاقت کا پریزیڈنٹ جب اس طرح کی ہونکوں والی گفتگو کرے گا تو پھر کیا رہ جاتا ہے باقی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی افواج کو عملاً اس علاقے سے نکال دیا ہے اور اب انہیں خلیج, بحیرہ عمان یا ہرمز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بھی ان کا جو ایرانی آرمی کے چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ ان کی سابقہ پوزیشن میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یعنی they cannot operate these bases as they used to be in the past. یہ position of weakness سے بات کرنے والی نہیں ہے. I hope you can understand that. جی بخاری صاحب, جس بیک چینل کی ہم بات کر رہے ہیں, ایران آن فرنٹ تو یہ بات کر رہا ہے یا آن فیس تو یہ بات کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے رابطے میں نہیں ہے امریکہ کے ساتھ, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, مگر یہ بیک چینل وہ بھی ڈائریکٹ IRGC کے ساتھ جو کہ ہارڈ لائنر ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہر نئی بات جو ٹرمپ اس حوالے سے کر رہے ہیں, انہی پاسداران کو تو ختم کرنے کا وہ اعلان 2 دن پہلے نہیں کر چکے, انہی سے اب کہتے ہیں رابطے بھی ہو گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں وہاں سے وہ پاسداران بھاگ رہے ہیں تو پھر مذاکرات کس سے کر رہے ہیں, اور اگر چینل قائم کر دیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کا کڑماس جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں, کڑماس مچایا ہوا ہے ٹرمپ نے. ان کو اپنا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے اس حوالے سے صبح کیا کہا تھا
دوپہر کیا کہا تھا اور میں شام کو کیا کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے ایک بات اور واضح کر دی ہے کہ قطر اور پاکستان کے علاوہ اور کوئی بھی سالس نہیں ہے. پاسداران کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا ایم او یو کے اکارڈنگ جو 60 روزہ جنگ بندی کے بعد تو حتمی معاہدے کے اوپر نیوکلیئر ایشو کے اوپر بات چیت شروع ہونی تھی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن ابھی ایسی ہے کہ معاملات اس طرف جائیں گے یا ایم او یو پر اب بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے یا کوئی نیوکلیئر کے حوالے سے بات چیت شروع ہو سکتی ہے؟ ہم نے ابتدا میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس طرح کی وائلیشنز جو ہیں وہ اس مفاہمتی یادداشت کی جاری رہیں گی تو ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ جنگ بندی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. اور یہ کیٹیگورک ہے, یہ کوئی کنفیوزڈ موقف نہیں ہے. تو اگر اس میں توسیع بھی ہوتی ہے تو اس میں پہلی کنڈیشن یہی ہوگی کہ آپ ان تمام کنڈیشنز پر عمل کریں. دیکھیں نا, سب سے پہلے دکھتی رکھ کیا تھی ٹرمپ کی, نیوکلیئر پروگرام ایران کا. اب تو وہ اس کو ڈیفر کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے سنے نہیں ان کے بیانات؟ تو ہر ایک صورتحال سے ہی از ٹیکنگ اسٹیپ بیک. ایک ایسی صورتحال سے جس پر انہوں نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہوا تھا, they have to retreat. بالکل بخاری صاحب, بہت سارے معاملات کے اوپر اور جو آبجیکٹیوز لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے اندر گئے تھے نہیں کر سکے ہیں, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان سب سے ان کو الٹیمیٹلی بیک آف کرنا پڑا ہے.